بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. ویلکم ٹو فیض مشتاق یوٹیوب اکیڈمی چینل. رسپیکٹڈ ویور، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر ایجوکیٹر کی جابس کے حوالے سے یہ بریکنگ نیوز بھی ہے اور گڈ نیوز بھی ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے بارہا اس چیز کا اظہار کیا تھا کہ ہم بہت جلد ایجوکیٹرز کی بھرتی اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. جب سے یہ دوبارہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں چودھری پرویز الہی اور مراد راز کو دوبارہ سے قلمدان دیا گیا ہے وزارت تعلیم کا، ان کا یہ ارادہ تھا کہ بہت جلد اس سلسلے میں کام ہو سکے. ڈپارٹمنٹ نے اس سلسلے میں ہوم ورک بھی کیا اور پھر اس کے بعد آج مراد راز کی طرف سے اعلان ہوا ایجوکیٹرز کی جاب کے لیے. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پنجاب بھر کے جتنے بھی سکولز ہیں سرکاری، ان کے اندر 1,01,000 سے زیادہ سیٹیں اس وقت ویکٹ پڑی ہوئی ہیں. پورے پنجاب میں 14ویں اسکیل کی، 15ویں اسکیل کی، 16ویں اسکیل کی سیٹیں بہت بڑی تعداد کے اندر ویکنٹ پڑی ہوئی ہیں. سب سے زیادہ سیٹس جو ویکنٹ ہیں وہ 14 اسکیل کی ہیں، 14 گریڈ کی ہیں، جسے آپ ای ایس سی آرٹس اور ای ایس سی سائنس کہتے ہیں. کیونکہ پروموشنز بہت تیزی سے ہو رہی ہیں اور یہی لوگ آگے دوسرے ڈپارٹمنٹس کو سوئچ کر رہے ہیں جو لوگ یہ بھرتی ہوئے تھے، اس لیے یہاں پر سب سے زیادہ کمی چل رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہیڈ ماسٹر کی، سینئر ہیڈ مسٹرس کی سیٹیں بھی ویکنٹ ہیں اور ایس ایس کی سیٹیں بھی ویکنٹ ہیں. مختلف اوقات کے اندر حکومت نے مختلف فگرز دیے. پہلے کہا گیا کہ 75,000 سیٹیں اناؤنس ہوں گی، پھر 33,000 سیٹوں کی بات کی گئی. جو عثمان بزدار تھے وزیر اعلیٰ، جنہوں نے 2021 کے بجٹ میں یہ تقریر کی تھی کہ بہت جلد حکومت اس سلسلے میں کام کرے گی، اور ان کے جو وزیر اعلیٰ کے جو نمائندے تھے خاور، انہوں نے بھی اس چیز کا اعلان کیا تھا کہ بہت جلد حکومت بھرتی کرے گی. لیکن معاملہ پھر فائلوں کی نظر ہو گیا اور سیاست کی نظر ہو گیا. اب مراد راز نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس کے اندر یہ کہا ہے کہ خوشخبری سنائی ہے پنجاب کے نوجوانوں کے لیے کہ 5,000 سیٹیں ہم نے اناؤنس کر دیں اور ہم نے جو پرومس کیا تھا وہ ڈیلیور ہو گیا. میری سمجھ میں ایک بات یہ نہیں آتی، میں اس چینل کے پلیٹ فارم سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پنجاب بھر کے اندر لاکھوں نوجوان اس وقت ایسے ہیں جن کی ڈگریاں پوری ہو چکی ہیں، جو جابس کے انتظار میں اوور ایج ہو رہے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ کے اندر سیٹیں بھی پڑی ہوئی ہیں، 1,00,000 سیٹیں پڑی ہوئی ہیں، تو آپ 5,000 جابز اناؤنس کر رہے ہیں. یہ میرے خیال سے نوجوانوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے اس گورنمنٹ کی. انہیں اس پالیسی کے اوپر سوچنا چاہیے. یہ ایک اچھی خبر تو ہے کہ 5,000 سیٹیں اناؤنس ہو رہی ہیں، اس کا مطلب ہے 5,000 لوگوں کی تو انشاءاللہ جاب ہو جائے گی. اللہ کرے یہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ بھی آ جائے اور یہ بات جو ہے یہاں سے آگے بھی جا سکے. 5,000 جابز کا مطلب ہے کہ 5,000 خاندانوں کی تو جو حالات ہیں وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. لیکن اس سے بڑی نمبر میں ہمیں جابز چاہیے. ہمارے جو نوجوان ہیں انہوں نے اب آپ نے یونیورسٹیز کو بھی ڈگریوں کی اجازت دے دی، مارننگ میں بھی ڈگریاں کروا رہے ہیں، ایوننگ میں بھی ڈگریاں بانٹی جا رہی ہیں. ہر گلی کے محلے میں کالج کھل گیا ہے، وہ بھی مارننگ میں ڈگری کروا رہے ہیں، ایوننگ میں ڈگری کروا رہے ہیں. نمبروں کی گیم چلی ہوئی ہے. تو نوجوان کو نہ تو آپ اسکل ایجوکیشن دے رہے ہیں، نہ ہی تو آپ نوجوان کے لیے جاب کریٹ کر رہے ہیں. تو پھر جو یوتھ ہے وہ جائے کہاں؟ اوبیسلی پھر انہوں نے ڈپریشن میں جانا ہے. انہوں نے پھر دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ظاہر ہے ماں باپ جو ہے وہ پیسہ لگا کے ڈگری کرواتے ہیں، لاکھوں روپے کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. تو اس کے بعد ماں باپ یہ تصور کرتے ہیں کہ بچے ہمارے آ کے کوئی بہت بڑی جاب کے اوپر بیٹھ جائیں گے، کوئی بہت بڑی سیٹ کے اوپر بیٹھیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. یہ ایک بہت انفارچونیٹ چیز ہے جس کی طرف کوئی بھی گورنمنٹ سنجیدگی سے توجہ نہیں دیتی. باتیں ہوتی ہیں نوجوانوں کی، تقریریں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں جن میں نوجوانوں کو استعمال کیا جاتا ہے، ان کا نام لیا جاتا ہے کہ ہم سارا کچھ آپ کے لیے کر رہے ہیں، ہماری ساری پولیٹیکل سٹرگل آپ کے لیے ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ چاہے کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ایک پارٹی آ جائے گورنمنٹ کے اندر، اقتدار کے اندر، تو سب سے پہلے وہ استعمال کر کے تو سب سے پہلے بھولتے بھی نوجوانوں کے ہیں. تو 5,000 جابز آئی ہیں، یہ ہے تو اچھی خبر کہ پھر بھی چلیں کچھ تو پروسیس کا آغاز ہوا. لیکن گورنمنٹ کو زیادہ سیٹس اناؤنس کرنی چاہیے تھیں. اور یہ جو 5,000 سیٹس ہیں، یہ میری ذاتی پرسیپشن یہ ہے، ابھی تک گو کے ڈپارٹمنٹ نے یہ کلیئر نہیں کیا اور بہت جلد یہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ ہو سکتا ہے کچھ مخصوص اضلاع کے لیے ہوں. کیونکہ جیسا کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ عثمان بزدار کے ڈسٹرکٹ میں جاب اناؤنس کر دی گئی اور عمران خان کے اپنے ضلع میں جاب آ گئی، شیخ رشید کی ایفرٹ کی وجہ سے پنڈی میں آ گئی تھی. ہو سکتا ہے اب کوئی اس طریقے کا ہمیں سین نظر آ جائے کہ گجرات کے لیے یہ جابز نکلی ہوں، یا چکوال کے لیے یہ جابز نکلی ہوں، یا جیلم کے لیے یہ جابز آ رہی ہوں، یا ملتان کے لیے. تو بہرحال یہ ڈپارٹمنٹ خود کلیئر کر دے گا آنے والے دنوں کے اندر کہ اس طریقے سے کیا صورتحال ہے. لیکن پھر بھی جتنی جابز ہیں، دیکھیں ہم نے جتنی بھی جابز ہیں ہم نے ان کی تیاری کرنی ہے اور ہم نے ان کو لینے کی کوشش کرنی ہے. کوئی 5,000 لوگ تو ضرور سلیکٹ ہوں گے اس کے اوپر. تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اگر یہ اپرچونٹی آپ کے ڈسٹرکٹ کے اندر آتی ہے اور چاہے وہ ایک سیٹ ہی ہے تو وہ آپ نے نکالنی ہے. تو اس کے لیے محنت کریں، اسٹرگل کریں، جو بھی سلیبس آئے اس کو گھول کے پی جائیں. آپ ٹیسٹ کے اندر جب جائیں تو آپ پھر سٹینڈ آؤٹ ہونے چاہیے. آپ کی پرفارمنس اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ جو اپرچونٹی آپ کو مل رہی ہے آپ اسے گریب کر سکیں. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو کامیابی سے نوازے. فیض مشتاق اکیڈمی کا ایجوکیٹر پریپریشن کا جو سیشن ہے نیکسٹ، وہ 10 نومبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے، 7 نومبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے. 6 نومبر اس کی رجسٹریشن کی لاسٹ ڈیٹ ہے. تو اس کے اندر اگر آپ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے
آتے ہیں تو موسٹ ویلکم، آپ لوگ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. ہم نے پہلے بھی 2 سیشن ہمارے چل رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ اس حوالے سے سیٹسفائیڈ ہیں اور ہم اپنی طرف سے بھرپور طریقے سے ان کو تیاری کروا رہے ہیں. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں. جی اللہ حافظ.